الدین الخالص۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کا یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ الحمدللہ آج کا دن دیگر ایام سے کئی طرح سے افضل اور کئی طرح سے اعلیٰ بھی ہے۔ جمعے کا دن بذات خود افضل اور بذات خود اعلیٰ ہے، اور پھر جمعے کے دن یوم النحر قربانی کا دن پڑھنا یہ بھی اور اس کی فضیلت کو دوگنا کر دینے والی بات ہے، اور اس کی فضیلت کی اس کے مقام اور رتبے کو اور بڑھانے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی ہمارے لیے جو مقرر فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو، جس سنت کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرض سمجھ کر کیا تھا، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مینا کی وادی میں وہ لے کے گئے، اور قربانی کے مکمل طریقے سے جو بھی طریقے ہوتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انعام کے طور پر، فدیے کے طور پر جنت سے دمبے کو لا کر کے ذبح کروایا اور ان کے بیٹے کی حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا، یہ اللہ عز و جل کی آزمائش تھی۔ اللہ رب العزت اس طرح کی آزمائشیں اپنے بندوں سے لیتا رہتا ہے، آخری لمحے تک دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، میرے حکم کی فرمانبرداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہی تقویٰ ہے اور یہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں، رب نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے جانور کا، اور نہ ہی لحم یعنی گوشت پہنچتا ہے، گوشت اللہ تعالیٰ کے نہیں پہنچتا، لیکن جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے، تمہارے دل کی وہ نیت ہے، تمہارے دل کا وہ کی فرمانبرداری ہے جو تم اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تقویٰ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہر عبادت مکمل طریقے سے تقویٰ ہی عبادت کا جو مقصد ہے، ہر عبادت کا مقصد، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ رکوع اور سجدے ہوں، چاہے وہ قربانیاں ہوں، چاہے کوئی بھی اطاعت و فرمانبرداری ہو، ان کا مقصد تقویٰ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنانا، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اللہ سے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی پوجا کرو، اپنے اس مالک کی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنے اس مالک کی عبادت کرو، فریاد کرو اور اس کو پکارو اٹھتے بیٹھتے، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو جس نے پیدا کیا۔ اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اسی سے فریاد کرو، اسی کو پکارو اٹھتے بیٹھتے، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، کو اپنانا یہ تقویٰ کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، بلکہ انتہائی عبادت، بلکہ تقویٰ کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے کہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بر اللہ سے ڈرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھیدار نہیں بناتا ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کو پکارتا ہے، صرف اللہ کے لیے سب کچھ خاص کرتا ہے، وہی شخص ہے سب سے بڑا متقی۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی چھوٹے بڑے، اسی کا نام تقویٰ ہے اور اسی کا نام پرہیزگاری۔ اللہ عز و جل ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا دل اور اپنا خوف اور اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت و بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल और उसका एहसान है जिसने हमें इस्लाम जैसी नेमत और इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई। इसकी हिफाजत करना, इसका इल्म हासिल करना, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे बेहतरीन अमल और सबसे अच्छा अमल खून का गिराना है, कुर्बानी करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में कुर्बानी पेश करना है। ये कुर्बानी का मकसद यही है ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान और हमारे माल का इम्तिहान ले रहा है कि अब जो माल हमने तुम्हें दिया है, इस माल में जो हमारा हक है, इसमें तुम कहां तक इस हक को अदा करते हो। अल्लाह न करे अगर अपनी औलाद की कुर्बानी पेश करने का हुक्म देता जैसे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत वजाहत नहीं फरमाई, हजरत इब्राहिम ने समझा कि अल्लाह अजीज से अजीज तरीन कुर्बानी पसंद करना और मांग रहा है, तो मेरा बेटा इससे बढ़ के अजीज दुनिया कौन है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के दरबार में रख दिया कुर्बानी करने के लिए। तो आज अगर अल्लाह तबारक तआला हमसे माल की कुर्बानी मांग रहा है, ये कुर्बानी एक रम्ज है, एक अलामत है इस बात की कि बारे इलाहा हम अपने जज्बात की कुर्बानी तेरे दरबार पेश करेंगे। तेरी राहों में जो भी रुकावटें आ रही हैं, हमारे नफ्स की रुकावटें आ रही हैं, हमारा दिल कह रहा है, हम बहुत सारी रुकावटें कह रही हैं ऐसा न करो, अल्लाह की बातों की तरफ मत जाओ, अल्लाह की बंदगी की तरफ मत जाओ। अपने ख्वाहिशात ये कह रहे हैं कि नहीं छोड़ो, चलो हम आराम करते हैं, चलो हम सोते हैं, बहुत गर्मी है, नहीं, अल्लाह की बातों बंदगी में जो रुकावटें बन रही, हम इन सब की कुर्बानियां पेश करें, हम ये सबको कुर्बान कर दें, अपनी नींदों को कुर्बान कर दें, अपनी मेहनतों को, अपनी तंदुरुस्तियों को, अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि कुल, ए नबी कह दो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी कुर्बानियां, मेरी मौत, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरी नमाजें, मेरी इबादतें, सब कुछ किसके लिए हैं? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। इसलिए जरूरी है कि हम सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास करें, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के लिए खास करें। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यही मुतालबा है, यही मकसद है, यही चीज है इस कुर्बानी का कि हम अल्लाह की राह में जो भी चीज अल्लाह को पसंद है, उसकी राह में जो चीज रुकावट आए, हम उन सब के रुकावटों के ऊपर छुरी उनके गर्दनों पे फेर दें। जानवर तो एक अलामत है, एक पहचान, और ये अल्लाह तबारक की शिआर है, इसको जिंदा रखना क़यामत तक के लिए हमारे ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर करार दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर करार दिया, शिआर को जिंदा रखा जाए। बहुत सारे लोग हैं कि आज इसको कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत सारे मसले बयान करते हैं कि साहब कुर्बानी की क्या जरूरत है, बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे गुरबा हैं, मिस्कीन हैं, उनकी मदद की जाए, उनको क्या। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आप जरा गौर करें, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितने लोग गरीब थे, मिस्कीन थे, आज के जमाने में उतने लोग गरीब और मिस्कीन हो सकते हैं? हर किसी नहीं हो सकते। भूखे रहते थे लोग। हज़रत अबू हुरैरा खजूर चाट करके रोडों पे, सड़कों के ऊपर बैठे रहते थे। अल्लाह के नबी ने ग़ज़वे खंदक में 3 दिन पत्थर बांधे थे अपने पेटों में, कितनी गुर्बत थी। लेकिन आपने शार के बदले उन गरीबों को कुर्बानी का जब मौसम आया, ये नहीं कहा कि लोगों, मालदारों, उन्हें पैसे दे दो, कुर्बानी मत करो। सोचो जरा, ये कितना बड़ा धोखा है जो शैतान आज लोगों को दे रहा है। और ये मुसलमान बने हुए शयातीन खबीस, हमारी सभों में मुनाफिकीन, लिबरल टाइप के लोग मौजूद, जो इस शार को खत्म करना चाह रहे हैं। सदका फितर का वक्त आता है, वहां भी यही खबासतें चलती हैं। बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां खरीदते हैं, उस वक्त गरीब नहीं याद आते। 70-80 हजार के मोबाइल उनके जेबों में होते हैं खरीदते वक्त, उस वक्त गरीब याद नहीं आते। अच्छे कपड़े, अच्छे खाने पर खुद खाते हैं, उस वक्त उनको गरीब नहीं याद आते। जब अल्लाह की इबादत की बात आती है, अल्लाह के दरबार में कुर्बानी पेश करने की बात आती है, तो इन खबीसों को गरीब और मिस्कीन और ये 10,000 5,000 के लोग याद आते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को बहकाने की और बड़े इंसानियत के बड़े वही ख्वाह और बड़े चाहत वाले बनने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया लूट करके ये खबीस, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। ये हमारी सभों में बैठे हुए कुछ इस तरह लिबरल किस्म के मुसलमान, तो ये ना कहा किया जाए अल्लाह का जो शिआर। कल को बहुत सारी चीजें लोग न जाने क्या क्या बहाने बना करके इस्लाम से खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस शिआर को जिंदा रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो लोग, चाहे वो कोई भी अल्लाह की इबादत और बंदगी में जो रोड़े डालते हैं, अल्लाह के राहों में चलने से जो रोकते हैं, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, गैर मुस्लिम जो भी हो, मुख्तलिफ अंदाज से, जिनको अल्लाह ने वक्ती तौर पर हुकूमतें दी हुई हैं, बहुत सारी हरकतें करते फिरते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, फला नहीं करो, वला नहीं करो, ये ना करो, वो ना करो, है?
اللہ تبارک تعالیٰ دعا کریں اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے. یہ شیاطین ہے خبیث، یہ شیاطین ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ اپنے کے بھی نہیں ہیں. اس طرح کی حرکتیں کر کے اللہ رب العزت انہیں ہلاک و برباد فرمائے. اللہ کی راہوں میں جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نسلوں کو برباد فرمائے جاتا ہے. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے دین کو سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں. کیونکہ جہالت کے بہت بڑا جہالت جو ہے یہ یوں سمجھے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب اور بہت بڑی سزا ہے. اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کر کے اس کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کی جائے. علم کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی. مسلمان کے وجود کا مقصد اللہ نے اسے مسلمان اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے. وہ جہاز بھی اڑاتا ہے، جہاز میں بھی بیٹھتا ہے، پلین میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ بیٹھتا ہے. وہ اچھے سے اچھی غذائیں کھاتا ہے، بسم اللہ کر کے اللہ کی عبادت و بندگی کے ساتھ کرتا ہے. اللہ نے دولت دینے کا مطلب نہیں کہ آپ اللہ کی عبادت و بندگی چھوڑ دیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو دولت دی اس لیے نہیں کہ آپ جو ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا چھوڑ دیں، نہ، بلکہ آپ کو اللہ نے اگر نوازا ہے تو آپ اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں. آپ کو اور مطیع ہونا چاہیے اور فرما بردار ہونا چاہیے. اور دکھاوا اور ریاکاری ہرگز دین کے اندر یہ جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور لاکھوں کے کروڑوں کے شو کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں. اس کے لیے چائے پارٹی ہوتی ہے، کھانے کی پارٹی ہوتی ہے. دیکھو ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا، ہم نے اتنے بکرے کیے، ہم نے فلاں کیے، ہم نے ڈگا کیے. یہ تمام سب کی عبادتیں بیکار ہیں، ضائع ہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جس عبادت کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. اس عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. عبادت یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی عبادتیں، قربانیاں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے بات کریں، اس کے روئے کے برابر اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، للہیت، اخلاص، خلوص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ہونا چاہیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعے کا دن ہے، آج کے دن عید بھی آئی ہے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی نے اگر عید کی نماز جمعے کے دن پڑھ لی تو اس کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. ہاں، ظہر وہ پڑھے گا، لیکن اگر جمعے کی نماز قائم ہوتی ہے تو 2 رکعت نماز جمعہ کا جو ہے وہ کافی ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. لیکن جو امام ہے، جو مسجد کا، وہ لوگ اپنا مسجد کے اندر قائم کریں گے. عوام اگر آنا چاہے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے. بہرحال یہ مسئلہ تھا، ہم نے عید کے خطبے میں آپ حضرات کو میں نے بتا بھی دیا تھا. اسی طرح سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، آپ جمعے کے دن آ رہے ہیں اور امام خطیب خطبہ دے رہا ہے، تو اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی آتے ہیں، انہیں نہیں علم ہوگا بیچاروں کو، وہ آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. امام خطیب وہ سوچتے ہیں کہ خطبے کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. بلکہ دوران خطبہ ایک شخص آئے اور انہوں نے وہ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے ان سے کہا، حل صلی 2 رکعتیں تم نے پڑھی 2 رکعت؟ اس نے کہا نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، مسجد کا حق ہے. تو بغیر نماز 2 رکعت پڑھے ہوئے مسجد کے اندر ایسے نہ بیٹھا کریں کبھی بھی. بھلے امام خطبہ دے رہا، آپ آئیں تو ہلکی نمازیں پڑھ کر کے بیٹھیں. یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، یہ حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقال عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم والله أكبر والله يعلم ما تصنعون.